بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق العالم بقدرته وخلق الحيوان بمشيته وخلق الجن والإنس لعبادته وصلى الله على محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موطن آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کی مناسبت سے سیرت پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ مضامین اور کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں ہر مسلمان پر نبی کے 3 حق ہے. ہر امتی پر نبی کے 3 حق ہے کہ ہر امتی کے دل میں نبی کی محبت ہو، ہر امتی کے دل میں نبی کی عظمت ہو، اور ہر امتی کی زندگی میں نبی کی اطاعت ہو. محبت، عظمت اور اطاعت، یہ 3 چیزیں کس طرح سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کس بنیاد پر محبت کرتا ہے. جب ایک انسان دوسرے انسان کی عظمت کرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے، تو کس بنیاد پر اس کا ادب کر رہا ہے، اس کی عظمت کر رہا ہے. ایک انسان جب دوسرے انسان کی پیروی کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، تو کس بنیاد پر وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے. یہ 3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے جمال کو دیکھ کر. 3 چیزیں ہیں، ایک ہے جمال، ایک ہے کمال، ایک ہے نوال. جمال کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، جمال کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، کمال کی وجہ سے انسان اس کی عظمت کرتا ہے، اور نوال کی وجہ سے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہمارے نبی کی سیرت میں دیکھا جائے، ہمارے نبی کی زندگی میں دیکھی جائے، ان تینوں چیزوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک میں دیکھا جائے تو یہ تینوں درجے کامل درجے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائی جاتی ہے. جمال دیکھا جائے تو جمال بھی اعلیٰ درجے کا، کمال دیکھا جائے تو کمال بھی اعلیٰ درجے کا، اور نوال کو دیکھو تو نوال بھی اعلیٰ درجے کا نظر آتا ہے. جمال کیسا ہے، خوبصورت کیسی ہے. حضرت برہ فرماتے ہیں کہ لمبے بال اور سیاہ چادر میں ملبوس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چمک رہا تھا، اپنے شباب میں تھا، چاندنی رات تھی.
میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی میں آپ علیہ السلام کو دیکھتا، اور بعد میں اس فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے نبی چاند سے زیادہ بھی حسین و جمیل ہے۔ ایسے خوبصورت اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشعار بڑے معروف و مشہور ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ تو ایسے جمیل ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی انسان کے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک اور قیامت تک آپ جیسا جمیل کوئی ماں اپنے بچے کو پیدا نہیں کر سکتی، آپ تو حسن و جمال کے ایسے پیکر ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے منزہ، اللہ نے آپ کو ہر برائی سے پاک و صاف ستھرا پیدا فرمایا، گویا آپ نے اپنے بارے میں جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا۔ بہت سے انسان ہوتے ہیں بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری ہائٹ تھوڑی لمبی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، میرا رنگ تو بڑا خوبصورت ہے، میرا چہرہ خوبصورت، لیکن ہائٹ تھوڑی چھوٹی سی ہے، ہائٹ بڑی ہے تو میرے کان تھوڑے بڑے سے ہیں، اگر میرے کان تھوڑے ایسا ہوتا تو میں اور خوبصورت نظر آتا۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں حسان بن ثابت فرما رہے، آپ نے اپنے بارے میں جیسا چاہا، میرے کان ایسے ہو، میرے ہونٹ ایسے ہو، میرا جسم ایسا ہو، اللہ نے ویسے ہی آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا۔ آج ایک انسان دوسرے انسان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ آج کے ہمارے نوجوان دوسرے نوجوانوں کو دیکھ کر، دنیا والوں کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کو اپنا فالوور بناتے ہیں، ان کی فالو کرتے ہیں، جن کے چہرے پہ نہ داڑیاں ہے، جن کی زندگی میں نہ اسلام ہے، جن کی زندگی میں نہ ایمان کی دولت ہے، جو پوری دنیا میں کفر و شرک کو، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا نمونہ بنا رہے ہیں، اور ایک عام فضا چل دی جا رہی ہے، ایک عام ٹاپک طاہرانہ نظر ہمارے معاشرے میں ڈالی جائے تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسے نظر آئے گی جن کے بالوں کو دیکھا جائے تو جن کے بال شریعت کے خلاف ہے، جن کا چہرہ دیکھا جائے ان کا چہرہ شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، ان کے لباس کو دیکھا جائے ان کا لباس ایسا نظر آتا ہے، ان کا ستر بھی چھپتا نہیں ہے، ایسا لباس ہے، ایسا بال ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ان لوگوں کو انہوں نے اپنا آئیڈیل دوسرے لوگوں کو بنا رکھا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ، کیا جن لوگوں نے ہمارے دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے نبی سے زیادہ حسین ہے، کہ وہ ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت ہے، کہ آپ نے ان کو خوبصورتی کو دیکھ کر، ان کے حسن جمال کو دیکھ کر ان کی نقالی کر رہے ہیں، اپنے موبائل میں اسکرین پر انہی کا فوٹو رکھا ہوا ہے، انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو پوری دنیائی میں گناہ کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، ایسا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ نے ایسا نبی کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ امام الانبیاء بنایا اللہ نے، ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا، نبیوں کا امام بنایا، رحمت للعالمین بنایا، ایسا نبی جو انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، پوری کائنات کے لیے جو نبی ہے۔ جس طرح سے مسلمان میں، انسان میں جس طرح سے مسلمان ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جناتوں کی ایک جماعت ہمارے نبی کے مجلس میں حاضر ہوئی، آپ علیہ السلام سے قرآن کریم کو سنا، اور قرآن کریم کو سن کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئی۔ تو ہمارے نبی تو انسانوں کے بھی نبی ہے، جناتوں کے بھی نبی ہے، شجر و حجر کے بھی نبی ہے۔ یہ شجر حجر کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ شجر حجر بھی آپ کو سلام کرتا، آپ پر درود بھیجتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے،
اور میں نے دیکھا کہ سامنے سے درخت آ رہا ہے، اس نے اپنی زمین کو چیرا، زمین کو چیرتے ہوئے وہ قریب آیا، تھوڑی دیر سایہ کیا اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ تو بے جان مخلوق ہے اور یہ زمین کو چیر کر یہاں پر قریب میں کیسے آیا؟ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام سے پورا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اس درخت نے میرے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ تیرا پیارا نبی، پیارا رسول میرے پاس سے گزر رہا ہے اور تو مجھے اتنی اجازت دے دے میں اس کے قریب جاؤں اور قریب سے میں اس کی زیارت کر لوں۔ میرے رب نے اس کو اجازت دے دی، وہ قریب آیا، زیارت کی، واپس چلا گیا۔ ایک درخت کو بھی پتہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، وہ پتہ نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، صرف زبان سے نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے، زندگی میں سنت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ زندگی میں سنت کیا ہے، لباس کے طریقے کیا ہے، کھانے پینے کے طریقے کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے طریقے کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کے سنت طریقہ کیا ہے، گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہماری اولادیں اس سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں، جمال، کمال اور نوال۔ ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی وجہ سے، ہمارے نبی جیسا جمال اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو اگر محبت کی کوئی لائق کوئی ذات ہے تو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور محبت بھی کیسی ہو، اشد محبت ہونی چاہیے، دل ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر کیا کہہ رہے ہو، تمہارا ایمان اس وقت کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت تمہارے بیوی بچے ماں باپ اور تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ عمر تھوڑی دیر نے توقف کیا، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے میری بیوی بچے میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تمہارے نزدیک میری محبت، تمہاری اولادیں، تمہارے والدین اور تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت تمہارے نزدیک نہ ہو جائے۔ یہ عشق رسول ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا ہے کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں، نبی کے محبت کیسی ہو۔ آج ہم نے دنیا کی تذکرے کی اپنے گھروں میں، سونا چاندی کے تذکرے ہوئے، کاروبار کے تذکرے ہوئے، مال و دولت کے تذکرے ہوئے۔ ہماری اولادوں کو پتہ ہے کہ 2000 کی نوٹ کی قیمت کیا ہے، سونے کی قیمت کیا ہے، چاندی کی قیمت کیا ہے، کاروبار کی قیمت کیا ہے، لیکن اللہ اس کا رسول کون ہے، اس کی محبت کیسی ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، ان کی اہمیتیں کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جو بتائے جمال کے جمال، خوبصورتی کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی سے زیادہ حسین آپ کو پوری کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ محبت ہوگی تو نبی کے ساتھ اشد محبت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے جمال، کمال۔ ایک انسان جب کسی چیز میں کامل درجے کو پہنچ جاتا ہے تو انسان اس کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی زندگی کے ہر کام میں اس سے مشورہ لیتا ہے، اس کی عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک انسان ہے وکیل ہے، وکالت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے۔ ایک انسان سی اے ہے، سی اے کے سارے کاروبار کو ہینڈل کر رہا ہے۔ اب ہر چیز کو کرنے سے پہلے اپنے سی اے سے مشورہ کرے گا، اپنے وکیل سے مشورہ کرے گا، اس کو بڑا بھی سمجھ رہا ہے، اس کو عظمت بھی دے رہا ہے کیونکہ وہ علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ایک انسان ہے، عالم ہے، علم والا ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے کہ یہ علم والا ہے، یہ میری رہنمائی کرتا ہے، میرے مسائلوں کو حل کرتا ہے۔ انسان اس کی عظمت کرتا ہے، اس کا ادب و احترام کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہماری نبی کی زندگی میں دیکھی جائے کہ کمال ہمارے نبی کی زندگی میں کس اعلیٰ درجے کا ہے۔
اگر آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر چیز آپ کو کامل درجے کی ملے گی، چاہے وہ پھر شجاعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر وہ سخاوت ہو، پھر چاہے وہ کوئی ہمدردی ہو، کسی بھی معاملے کی کوئی چیز ہو، شجاعت کو دیکھا جائے، بہادری کو دیکھا جائے۔ مدینہ میں ایک رات میں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی، اندھیرا ہے، ایک زور سی آواز آئی، لوگ اپنے مکان سے نکل گئے، سارے لوگ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کیسی آواز ہے۔ آپ علیہ السلام بھی نکلے، گھوڑا لیا اور پورے مدینہ کا چکر لگایا اور لوگوں کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں، ہمارے نبی کی شجاعت کا کمال درجہ پتہ چلتا ہے۔ تو شجاعت بھی اعلیٰ درجے کی، سخاوت کو دیکھا جائے کہ مال غنیمت آپ کے پاس آتا، آپ سارے ہی تقسیم فرما دیتے اور جو بھی آتا آپ اس کو عطا کرتے، آپ کسی کو محروم نہ کرتے۔ تو ہر علم دیکھا جائے تو علم کیسا کمال درجے گا کہ علم دینے والا کون ہے؟ جب استاذ کامل ہوتا ہے تو شاگرد بھی کامل ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کے استاذ کون ہیں؟ ہمارے نبی کے استاذ جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، ہمارے نبی کے استاذ اللہ تعالیٰ ہے۔ جبرائیل تو واسطہ ہے، جیسے کہ بچہ کسی استاذ سے پڑھتا ہے، درمیان میں کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب میں سے دیکھ کر پڑھتا ہے، تو وہ کتاب استاذ نہیں ہے، وہ کتاب تو علم کا واسطہ ہے، جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ انسان کا استاذ ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی کے استاذ جبرائیل نہیں، وہ تو واسطہ ہے، ہمارے نبی کے استاذ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اپنے علم کی جھلک کو بیان فرمایا۔ واللہ کیسا علم والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس خالق کو تم نے بھلا دیا ہے، جس رب کو بھول کر تم زندگی گزار رہے ہو، جس مالک کو تم نے بڑا کمزور سمجھ رکھا ہے، اس کا علم کیسا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دل میں کوئی بات آتی ہے، تمہارے دماغ میں کسی بات کا پلان چلتا ہے، تو اپنی زبان سے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر دیتے ہو، اور گناہ کا پلاننگ کر رہے ہو، گناہ کی باتیں زبان سے بیان کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، آپ نے گھر کو بند کر دیا، دروازے کی کیواڑوں کو بند کر دیا، کمرے کی لائٹ بند کر دی، رات کی تاریکی، گھر کا اندھیرا، کمرے کا اندھیرا، اور آپ اپنے دل و دماغ میں گناہ کی پلاننگ کر رہے ہو، زبان سے اس کا اظہار نہیں کر رہے، دل و دل میں گناہ کی کھچڑیوں کو پکا رہے ہو، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر بھی محاسبہ کرنے پر قادر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو، اتنی آہستہ بولو کہ تمہارے پڑوس والے کو آواز نہ آئے، تم یا کسی کے کان میں آہستہ سے بولو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا زور سے چیخ چیخ کر چلا کر بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کو بھید کو جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جب اپنی بیوی بچوں کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر گئے، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے دعا کی، ان دعا میں ایک دعا یہ بھی مانگی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارا رب تو ایسا رب ہے، ایسا رب ہے، میری جلوت کو بھی جانے، میری خلوت کو بھی جانے، میرے دین کے اعمال کو بھی جاننے والا ہے۔ میں نے رات کی تاریکی میں جو اعمال کیے، ماں باپ کی نگاہ سے چھپ کر، اپنے محلے والوں کی نگاہ سے چھپ کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کس سے چیٹنگ کر رہا ہوں، میرا گھر کا دروازہ بند، رات کی تاریکی ہے، اور وہی میری عزت باقی ہے، گھر میں وہی مجھے محبت کرنے والے ہیں، معاشرے میں، محلے میں وہی لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں موبائلوں میں کیا دیکھا، کیا سنا اور کس سے باتیں کی، کسی کو پتہ نہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو میرا ایسا رب ہے، تو ایسا رب ہے، میری جلوت کو بھی جانے، میری خلوت کو بھی جانے، میرے دین کے اعمال کو بھی جانے، میرے رات کے اعمال کو بھی جانے، میں لوگوں کے سامنے علل اعلان جو کام کرتا ہوں تو اس کو بھی جاننے والا ہے، میں لوگوں کی نظر سے چھپ چھپا کر جو اعمال کرتا ہوں اللہ تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔
اللہ پوری کائنات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ رات کی تاریکی ہے، گھنا جنگل ہے، گھنے جنگل میں کہ سیاہ پتھر ہے، کالا پتھر ہے۔ رات کی تاریکی، جنگل کی تاریکی، سیاہ پتھر کی سیاہی تاریکی، رات کی تاریکی چھائی، جنگل کا اندھیرا، اس میں چھوٹا سا سیاہ کالا پتھر ہے، اس پر سیاہ اور کالی چھوٹی سی چونٹی چل رہی ہے۔ اس رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے، وہ رب اس اندھیری رات میں گھنے جنگل میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو دیکھتا ہے۔ اس رب کا دعویٰ تو یہ ہے، وہ تاریک رات میں گھنے جنگل میں سیاہ پتھر پر کالی چونٹی کے ہلکے پیر سے ہلکی جو لکیر بنتی جا رہی، اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ کل کائنات اللہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ جب اللہ کا علم ایسا ہے، اس کا علم ایسا زبردست ہے، تو اس نے اپنے حبیب کو جو علم دیا وہ علم کیسا ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت حدیث قدسی ہمارے نبی اللہ کا علم کیسا؟ حدیث قدسی ہے، یبن آدم یبن آدم، اے آدم کی اولاد، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قوموا فی صعید واحد، اے آدم کی اولاد، تمہارے اولین تمہارے آخرین ایک میدان میں آ جائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مر گئے وہ سب کے سب آ جائیں، قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ بھی ایک میدان میں آ جائے، اولین بھی آ جائے، آخرین بھی آ جائے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، جنات بھی آئے اور جنات بھی آئے، انسان بھی آ جائے، قوموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائے، فَاسْأَلُونِي مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ ہر ایک کی زبانیں الگ الگ ہے، ایک ہی وقت میں اربوں خربوں انسان الگ الگ زبان میں پکار رہے ہیں۔ اس اللہ کا علم ایسا ہے، ہر ایک کی الگ الگ آواز کو سنے گا، ہر ایک کے الگ الگ ندا کو سنے گا، ہر ایک کے الگ الگ پکار کو سنے گا، کسی ایک کی دعا کو کسی دعا کے ساتھ نہیں ملائے گا۔ اس اللہ کا علم تو ایسا زبردست ہے، جس کے علم کو ہم نے بھلا دیا، جس کی طاقتوں کو ہم نے بھلا کر رکھ دیا ہے۔ جو اللہ ایسا علم والا ہے، اس اللہ نے ہمارے نبی کو جو علم دیا وہ کیسے کمال درجے کا ہوگا کہ آج تک علماء کرام حدیث کی تشریح کرتے جا رہے ہیں، حدیث کی کئی جلدوں میں وضاحت کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی کا علم کمال درجے کا ہے۔ جب دنیا میں کوئی انسان کمال کو پہنچتا ہے، انسان اس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے نبی جو کمال درجے پر پہنچے ہیں، ہمارے نبی کے مقابلے میں کوئی ایسا کمال درجے کو نہیں پہنچا ہوگا، کوئی ایسے جمال تک نہیں پہنچا ہوگا، تو خوبصورتی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جمال انسان کی عظمت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو محبت ہو تو نبی کی ذات سے محبت ہو کہ جمال اعلیٰ درجے کا، اور اسی طرح عظمت ہو، دن میں عظمت ہو تو نبی کی ہو کہ نبی کی ذات ہر میدان میں کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہے نوال۔ نوال کے معنی احسان کے آتے ہیں۔ جب انسان کسی پر احسان کرتا ہے تو انسان اس کے ہمیشہ پوری زندگی اس کا شکر گزار بنتا ہے، اس بات کی وہ کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی مثال کہ ایک بندہ ہے کہ ایک غریب ہے، محتاج ہے، کاروبار کے اعتبار سے بڑا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اسی کے محلے والا ہر مہینے اس کو 5,000 10,000 دیتا ہے، اس کے بچوں کی اسکولوں کی فیس بھر دیتا ہے، اس کے گھر میں ہر مہینے اناج بھرا دیتا ہے، دوا دارو کے وہ پیسے دیتا ہے، پورا خیال رکھتا ہے۔ تو اس انسان کے دل میں اس کی کیسے ادب و احترام ہوگا؟ وہ ہر وقت یہ کوشش کرے گا کہ میری ذات سے 16 آدمی خوش ہو جائے، میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ سامنے والا ناراض ہو جائے۔ اگر نادانی کی وجہ سے کوئی ایسا عمل ہو بھی گیا کہ سامنے والا رٹ گیا، ناراض ہو گیا، تو دوسرے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو درمیان میں ڈالا جائے گا کہ بھئی میرے غلطی سے میرا یہ عمل ہو گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ صلح کرا دیجئے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیوں ان کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ ایک اور مثال سے وضاحت کروں، ایک انسان سفر میں ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، اس کا بیگ بھی چوری ہو گیا، ہندوستان کے باہر اجنبی ملک ہے،
اس کا بیگ بھی چوری ہو گیا، پرس بھی چوری ہو گیا، ATM بھی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو بڑا مالدار کروڑ پتی ہے، لیکن اجنبی زمین ہے، اجنبی علاقہ، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ ATM بھی ہوتا، موبائل بھی ہوتا تو کچھ آج موبائل کے ذریعے یا ATM کے ذریعے پیسے نکال لیتا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اب یہ اس کو اپنے گھر آنا ہے لیکن پاس میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کسی کے پاس جاتا ہے بڑے درد کو لے کر، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ کہ بھئی میں تو اپنے علاقے کا بڑا مالدار انسان ہوں، میرا خود کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اپنا خود کا ذاتی مکان ہے، لیکن میرا بیگ چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، آپ تھوڑا مجھے پیسہ کر دو، میں گھر جا کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کا انتظام کر دوں گا۔ وہ سامنے والا اس کی ٹکٹ بنا دیتا ہے، اس کے سفر کا خرچ دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان پوری زندگی اس کے احسان کو یاد رکھے گا کہ میں ایسی جگہ پھنسا ہوا تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، لیکن اس نے مجھ پر بھروسہ کرا، میں بھٹک جاتا، میری زندگی برباد ہو جاتی کہ کوئی میرا سہارا نہ بنتا، اس نے مجھے منزل تک پہنچایا۔ آدمی اس کی پوری زندگی اس کا گرویدہ بن کر رہے گا، لیکن سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا اس امت پر ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کفر میں زندگی گزار رہی تھی، شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جہنم کی راہ پر تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی، شرک کی راہ پر چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، میں تمہیں پکڑ گھسیٹ کے تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکالا اور تمہیں جنت کی راہ پر چلایا۔ تو ایسے انسانیت زندگی گزار رہی تھی، اپنے رب کو بھلا دیا تھا، انسانیت کا نام و نشان زمین سے مٹ چکا تھا، اپنے ہی ایک باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی سگی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی عام ہو گئی تھی، قتل و غارت عام ہو چکا تھا، انسانیت کا نام و نشان نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے اس انسانیت پر رحم فرمایا، آخری نبی کو مبعوث فرمایا، انسان کو انسان بنایا، ہر ایک کو اس کا مقام دیا۔ بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، بچی کی اہمیت کیا ہے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق کو بیان کیے، کفر کی راہ سے نکال کر اسلام کی راہ پر چلانا سکھایا، شرک کی راہ سے ہٹا کر توحید کی راہ پر چلانا سکھایا۔ جو لوگ جہنم کی راہ پر تیزی سے دوڑ رہے تھے انہیں وہاں سے ہٹا کر ان کو جنت کی راہ پر چلانا سکھایا، ان کو منزل مقصود بتائی، تمہاری منزل مقصود آخرت ہے، تمہاری منزل مقصود جنت ہے، ان کو حقیقی راستہ دکھلایا۔ اگر وہ انسان اس نبی کا اسوے کو اختیار نہ کرے، سب سے بڑا احسان تو ہمارے نبی کا ہم پر ہے، جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ بتلایا، آخرت کا راستہ بتلایا۔ اگر وہ نبی نہ آتے تو ہم کفر کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے ہوتے، شرک کی راہ میں چلتے ہوئے نظر آتے، جہنم کی راہ پر دوڑتے ہوئے نظر آتے۔ وہ نبی آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، منزل مقصود تک جانے کا طریقہ بتایا۔ اس سے بڑا احسان اس امت پر کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے، کتنی بڑی ناشکری ہے کہ دنیا والے کچھ مال دولت کے ذریعے احسان کرتے ہیں، ہم ان کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ وہ نبی ہم پر اتنا بڑا احسان کر گیا اور ہم نے انہی نبی کو بھلا دیا، انہی نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، انہی نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ اسلام مسلمانوں کے محلوں کو دیکھا جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے، غیر مسلم کا محلہ ہے۔ شادی بیاہ کے ماحول کو دیکھو، شادی بیاہ کے ماحول بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا یہ کسی مسلمان کی شادی ہے، غیر مسلم کی شادی ہے۔ آج ہماری زندگیاں اسلام سے دور، ایمان سے دور، سنتوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں اگر اطاعت ہو، کوئی نوال دیکھا جائے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جمال کی وجہ سے، جب انسان کسی سے اس کی عظمت کو دل میں لاتا ہے تو اس کی کمال کی وجہ سے، اور کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی کی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے نوال کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح سے نمونے ملتے ہیں کہ پوری زندگی کیسے اطاعت میں گزار دی۔ انہوں نے واقعی میں ہمارے نبی سے محبت کی تھی، نبی کی اطاعت ان کی زندگیوں میں تھی۔ ایک مرتبہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت علی نے پہلے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ علیہ السلام کے پاس چھوٹے بچے نابالغ غلام آئے ہوئے ہیں، آپ پورا دن گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہو، کچھ وہ غلام آپ ان سے مانگ لو تاکہ آپ کے کام میں سہولت اور آسانی رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے مکان پر تشریف لائی، لیکن آپ علیہ السلام گھر پر تشریف موجود نہیں تھے۔ حضرت زوجہ محترمہ سے کہا کہ بھئی آئے تو کدھر فاطمہ آئی تھی؟ جب آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے تو کہا کہ فاطمہ آئی تھی ملنے۔ آپ علیہ السلام فوراً ان کے گھر پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی بچوں میں حضرت فاطمہ بڑی محبوب تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب آپ علیہ السلام سفر میں جاتے تو تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے، اپنے سب بچوں کے گھر میں جاتے ملاقات کرتے، لیکن سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے۔ جب سفر میں جانا ہو تو تمام ازواج مطہرات کی ملاقات کری، بیٹیوں کے گھر جاتے، اور سب سے آخر میں جب فاطمہ کے گھر جاتے پھر سفر میں روانہ ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جب فاطمہ کے گھر جاتے جب فاطمہ کی ملاقات کرتے، پھر بعد میں دوسرے کی ملاقات کرتے۔ تو خیر آپ علیہ السلام علی کے مکان پر تشریف لے گئے۔ علی کرم اللہ وجہ فاطمہ دونوں آرام فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ علی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پیروں کی ٹھنڈک میری ران پر محسوس ہو رہی۔ ہمارے نبی نے پوچھا کہ گھر آئی تھی کیا وجہ؟ حضرت علی نے پورا واقعہ بتایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اگر آپ چاہتے تو اپنی بیٹی کو دے دیتے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے واقعات حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں بیان کی کہ کیسے زندگی گزاری، کہ بھئی جب حضرت حسن حسین بیمار ہوئے تو دونوں نے منت مانی تھی کہ اگر اچھے ہو گئے تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ وہ 3 دن کیسے روزے رکھے تھے؟ 3 دن بغیر افطاری کے بغیر سحری کے روزے رکھے تھے کہ یہ افطاری کے وقت ایک ہی کروتی افطاری کے وقت اگر کوئی یتیم آ گیا، اسے کوئی مانگنے والا فقیر آ گیا تو افطار میں اس کو بھی دے دیا۔ تو ایسے فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہمارے پاس اتنا سب ہونے کے باوجود بھی زبان پر وہی شکوے شکایت کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، ایسا ہے ویسا ہے، کیا ہے کتنا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس سے بہتر میں تجھے نہ بتاؤں کہ سونے سے پہلے جب بستر بجائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ اطاعت کسے کہتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں۔ علی فرما رہا ہے جس دن میں نے آپ علیہ السلام سے یہ جملہ سنا ہے، چاہے میری صحت کا عالم ہو، چاہے میری بیماری کا عالم ہوا، چاہے میں مقیم رہا یا مسافر رہا، میری زندگی میں کبھی بھی میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ موت تک میں نے میرے نبی کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ سوتے وقت ان کلمات کو پڑھا کرو، پورے دین کی تھکان دور ہو جائے گی۔ موت تک حضرت علی اس عمل کو کرتے رہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو محبت ہو تو نبی کی ذات سے اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل میں عظمت تو نبی کی عظمت بھی ہونی چاہیے، اور اطاعت بھی نبی کی ہونی چاہیے کہ زندگی میں اپنا پیروکار اپنی نبی کی ذات کو سامنے رکھے، اور نبی کی زندگی کو سامنے رکھ اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اما علینا الا البلاغ۔